أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن الله اشترى من المؤمنين بے شک اللہ تعالی نے خرید لی ہیں مومنوں سے، ایمان والوں سے، انفسہم ان کی جانیں، واموالہم اور ان کے مال، بأن لہم الجنہ بدلے اس کے کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون پس وہ قتل کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو، وَيُقْتَلُونَ اور وہ خود بھی قتل کیے جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا یہ وعدہ ہے اللہ پر سچا، فی التوراۃ والانجیل والقرآن تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں بھی، ومن اوفا اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ اپنے وعدے کو، من اللہ اللہ سے، فاستبشروا پس تم خوشخبری حاصل کرو یا خوش ہو جاؤ تم، ببیعکم الذی اپنے سودے پر، الذی بایعتم بھی وہ جو تم نے اللہ سے سودا کیا، ذالک هو الفوز العظیم تو یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اس صورت میں زیادہ جو تفصیل سے ذکر ہوا ہے وہ غزوہ تبوک اور اس کے ضمن میں جو اس غزوہ میں منافقین کا کردار تھا اس کا ذکر ہوا۔ تو اس میں منافق تو ہیلے بہانے کر کے انہوں نے اپنی جان چھڑائی اس غزوہ میں شریک ہونے سے، البتہ کچھ اہل ایمان جو مخلصین تھے لیکن اپنی سستی کی وجہ سے وہ اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے، اور یہ کم و بیش 10 کی تعداد میں تھے، ان کا کچھ ذکر ہوا اور کچھ مزید اس کے بعد ذکر آنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ جل شانہ نے انہی مخلصین اور ایمان والوں کا ذکر کیا جو اللہ کے راستے میں نکلے اور جو اپنا مال اپنی جان لے کر اللہ کے راستے میں انہوں نے اس کو پیش کر دیا، اور ان کی زندگی کا مقصود اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اتباع ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ تو فرمائے ان اللہ اشترى من المؤمنین بے شک اللہ تعالی نے خرید لی ایمان والوں سے، انفسہم ان کی جانیں، واموالہم اور ان کے مال۔ تو خرید لینا یہ اللہ نے بطور لطف و کرم کے اس کو ذکر کیا ہے، مجازن خریدنا کہہ دیا، ورنہ انسان کی جان وہ بھی اللہ کی ہے، مال وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ تو پہلے سے ہی اللہ کے ہیں۔ تو اللہ کا
اس کو یوں بیان کرنا کہ میں ان کے مال اور جانوں کو خرید چکا ہوں، یہ ایک انسان کے لیے اپنے لطف اور کرم کا اظہار ہے اللہ کی طرف سے۔ باقی یہ سب کچھ ہے ہی اللہ کا، وہ خود ہی اس کا مالک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے خرید لی ایمان والوں سے ان کی جانیں، ان کے مال، اور اس کے بدلے میں کیا دینے کا وعدہ کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ بدلے میں اس کے ان کے لیے جنت کا وعدہ۔ اور یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ ایمان والے ہیں کیسے کہ جن کو یہ اعزاز اللہ بخش رہے ہیں کہ ان کو جان بھی اللہ نے دی اور مال بھی اللہ نے دیا، اور پھر خود ہی اس جان اور مال کا اللہ خریدار بھی بن گیا۔ یہ کس کی وجہ سے، کس عمل کی عظمت ہے؟ فرمایا وہ عمل یہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اہل ایمان لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون۔ تو جہاد سے مقصود کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی، یہ جہاد کا فلسفہ ہے، جہاد کی حقیقت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص محض مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے لڑا، یا کوئی شخص اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھانے کو لڑا، کیا یہ بھی فی سبیل اللہ لڑنے والا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، جو مال کے لیے لڑ رہا ہے، جو اپنی بہادری دکھانے کو لڑ رہا ہے، یہ فی سبیل اللہ نہیں لڑ رہا، بلکہ فی سبیل اللہ لڑنے والا وہ ہے قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیا، وہ اس لیے لڑ رہا ہے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کے دین کو سربلندی مل جائے، یہ قتال فی سبیل اللہ ہے، یہ جہاد ہے۔ فیقتلون، بس وہ اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں یہاں تک کہ ان کو قتل کرتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ، اور اس لڑائی میں وہ خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ جہاد میں ایسا ہی ہوتا ہے، یا مجاہدین دشمنوں کو مارتے ہیں یا ان کے ہاتھوں سے خود ان کی جان چلی جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ شہادت کا سب سے بڑا رتبہ ہے، اور یہ ایک عظیم موت ہے، انسان اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے۔ ہاں، اس کے علاوہ بھی شہادت کے اور بھی مراتب ہیں جو اس سے کم درجے کے ہیں، جیسے احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آتا ہے کہ جو شخص مکان سے سواری سے گر کے مر جائے، یہ موت بھی شہادت کی موت ہے۔ اسی طرح پانی میں ڈوب کے مر جانا، یہ بھی ایک درجے کی شہادت کی موت ہے۔ اور اسی طرح انسان آگ میں جل جائے اور اس سے موت آ جائے، جیسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک درجہ شہادت کی موت ہے۔ اپنی جان، اپنی عزت آبرو، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی انسان مر جائے، یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ اور اسی طرح پیٹ کی بیماری میں، نمونیا کی بیماری، اس سے موت واقع ہو جائے، یہ بھی ایک درجہ شہادت کی موت ہے۔ سانپ کے ڈسنے سے موت آ جائے، یہ بھی ایک درجہ شہادت کی موت ہے۔ لیکن جو سب سے اعلیٰ درجہ شہادت کا ہے، وہ میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے موت کا آنا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی شہادت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ایسے لڑتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو مارتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ، اور خود بھی ان کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، تو یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ تورات میں بھی اہل تورات کے ساتھ تھا، انجیل میں بھی انجیل والوں کے ساتھ تھا، والقرآن، اور اس قرآن میں بھی اس قرآن والوں کے ساتھ بھی اللہ کا یہی وعدہ ہے۔ ومن اوفا، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ، اپنے وعدے کو، من اللہ، اللہ سے۔
کہ سب سے زیادہ اپنے وعدے کا سچا وہ اللہ ہے۔ جب وہ اللہ اس کا وعدہ دے رہا ہے تو پھر اس میں کوئی انسان کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور وعدے کا ایفا ہر ایمان والے کے ذمہ اللہ نے ایمان کا تقاضا بنا دیا کہ ایمان کا حصہ ہے وعدے کو پورا کرنا۔ اور یہ منافقت ہے کہ انسان وعدہ کرے اور وعدے سے مکر جائے اور وعدے کے خلاف کرے۔ فاستبشروا، بس تم خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی بایعتم بھی، اپنے اس سودے پر جو تم نے اپنے رب سے سودا کر لیا کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کے حکموں کے آگے جھک جاؤ، اس کی راہ میں جہاد کرو اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت کوشاں رہو، تو وہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کرے گا۔ یہ تم نے بہت اچھا سودا کر لیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، جس نے سودے کو پکا کر لیا تو وہ شخص کامیاب ہوگا۔